دی جج فرام ہیل ڈرامہ کی نئی ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ کینگ پایوم کو مارنے کے بعد آ جاتی ہے داؤن کو اٹھانے کے لیے، لیکن پایوم ابھی تک مرا نہیں ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ پھر سے اٹھتا ہے اور وہی ہتھیار اٹھا کر مارنے لگا ہوتا ہے کینگ کو، لیکن داؤن دیکھتے ہی فوراً سے کینگ کو دوسری طرف کر لیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پہ آرونگ آ جاتی ہے اور وہ اس کو دھکا دیتی ہے۔ اس کے بعد جسٹیٹیا بھی جاتی ہے اور جا کر اپنا وہی والا خنجر نکالتی ہے اور نکال کر وہ اس کو مار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جاؤ ہیل میں دوبارہ سے۔ جب وہ اس کو مار دیتی ہے تو اس کے بعد داؤن بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں لوگوں کو مارنے میں کافی اچھی ہوں۔ آرونگ معافی مانگ رہی ہوتی ہے کینگ سے، لیکن کینگ اسے تھپڑ مارتی ہے۔ وہ پھر کچھ کہنے لگتی ہے تو وہ اسے دوبارہ سے تھپڑ مارتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے راستے میں مت آنا اور داؤن سے بھی دور رہنا۔ پھر وہ وہاں پر دوبارہ سے وہی والے ڈیمنز آ جاتے ہیں اور آ کر وہ وہاں پہ ساری صاف صفائی کر لیتے ہیں۔ کینگ ان سے پوچھتی ہے کہ میں نے تو تم لوگوں کو ویسے ہی بہت تکلیف دی تھی، تم لوگ کیوں آ گئے میری مدد کرنے، وہ بھی میرے بلائے بغیر؟ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ پھر کینگ وہاں سے نکلتی ہے اور دوبارہ سے اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں پہ آرونگ نے جا کر بائل کو بلایا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بائل وہاں پہ آ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے رول توڑا ہے ایک انسان کے پیار میں پڑ کر، اور اس کے بعد تم نے پایوم کو بھی مار دیا، اس کے بعد تمہارے پاس کچھ ہے اپنی صفائی میں کہنے کے لیے؟ وہ اس سے کہتی ہے نہیں، میرے پاس کچھ نہیں کہنے کو، آپ چاہیں تو مجھے مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد بائل اسے کہتا ہے پھر میں تمہیں اکیلے نہیں بلکہ اس انسان کو بھی ماروں گا جس کی وجہ سے تم نے یہ کیا۔ جس کے بعد جسٹیٹیا اسے کہتی ہے اس کے لیے آپ کو مجھ سے لڑنا ہوگا۔ بائل جسٹیٹیا کو سزا دیتا ہے اور سزا کے طور پر اس کی ساری پاورز واپس لے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب تم انسانوں کی طرح اسی زمین پر رہو گی اور ان کی طرح تکلیفیں برداشت کرو گی۔ داؤن جاتا ہے پولیس اسٹیشن اور وہاں پہ جب اس سے پتہ کرتے ہیں جنگ کے بارے میں تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میں صرف اس جگہ گیا جہاں پہ اس نے مجھے بلایا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہیں تھا، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر وہ جاتا ہے کینگ کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے سیریل کلر کے بارے میں پتہ چلا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں مجھے جیونگ کے اوپر شک ہے۔ پھر داؤن اٹھ کر جانے لگتا ہے۔ جب جسٹیٹیا اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں مارنے جا رہا ہوں سیریل کلر کو، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایک ڈیمن ہے اور تم اسے اس طرح سے نہیں مار سکتے۔ جب داؤن پولیس اسٹیشن جاتا ہے تو اس کا دوست اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیسا آفیسر ہے یہ جو کہ کسی سے مار کھا کر آ گیا، اپنے چہرے کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر کینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ اسے اسمبلی مین کے گھر جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ صبر کریں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے روکتا ہے ڈنر کے لیے۔ ڈنر کرتے ہوئے بھی وہ اس سے یہی بات کرتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی، تو وہ اسے کہتی ہے کہ کیونکہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے لگژری لائف چاہیے، اور ویسے بھی میری ریپوٹیشن اتنی کوئی خاص اچھی نہیں، تو میرے خیال سے میں ایک اچھی پولیٹیشین بن سکتی ہوں۔ اس کا بڑا بیٹا ٹیئنگ کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے منگنی توڑی تھی اور اب تم دوبارہ سے شادی کرنا چاہتی ہو، جس کے بعد وہ کہتی ہے میں تمہاری بات تو نہیں کر رہی، میں تو تمہارے چھوٹے بھائی کی بات کر رہی ہوں، مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات سنتے ہی جیونگ وہاں سے اٹھ کر چلا آتا ہے۔ اس کے پیچھے کینگ بھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ لیتی ہے ایک دروازہ کھولتے ہوئے جو کہ کوئی سیکریٹ ڈور ہوتا ہے۔ ٹیئنگ جاتا ہے اپنے باپ کے پاس اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے کینگ کے بارے میں، کیا آپ واقعی اس کی شادی کروائیں گے؟ تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے خیال سے وہ کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے ہمارے لیے، لیکن ٹیئنگ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف باقی دو ڈیٹیکٹیو ملتے ہیں اس رپورٹر سے جو کہ کینگ کے بارے میں کافی کچھ لکھتی ہوتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ جب کینگ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس سے پہلے کینگ اسی اسمبلی مین کے گھر سے نکل رہی تھی اور اسی دن کینگ نے منگنی بھی توڑ دی تھی ٹیئنگ کے ساتھ، تو میرے خیال سے اس کے اوپر حملہ کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے۔ اس رپورٹر سے بات کرنے کے بعد جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ یہی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کینگ کے اوپر حملہ کب ہوا اور کس جگہ پہ، وہ ڈیٹس وغیرہ سارا کچھ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں بھی لگتا ہے کہ شاید کینگ نے منگنی توڑنے کی بات کی تھی، اسی وجہ سے اس پر حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیٹیکٹیو ہین جب پولیس اسٹیشن واپس آتا ہے تو دوسرا ڈیٹیکٹیو اسے کہتا ہے کہ آؤ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے بتاتا ہے کہ جب کینگ کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے اس نے منگنی توڑ دی تھی ٹیئنگ سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کروانے میں وہی شامل ہے۔ ڈیٹیکٹیو ہین اسے کہتا ہے کہ لیکن تمہیں تو اس کے اوپر شک تھا، تم یہ سب کیوں چیک کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈیٹیکٹیو کیم ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی کہ پہلے جو اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کے بارے میں پتہ چلایا جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس دن میری غلطی تھی، اگر میں چاہتا میں اسے اکیلا نہ چھوڑتا تو آج ڈیٹیکٹیو ہمارے ساتھ ہوتی۔ جس کے بعد ہین اسے کہتا ہے اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد ہین ہاسپٹل جاتا ہے جس کے بارے میں اسے دوسرا ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں۔ وہاں جا کر جب وہ کینگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ ڈاکٹر اسے بتانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پیشنٹ کی پرائیویسی کسی سے شیئر نہیں کر سکتی۔ جب وہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ہاں ادھر ہاسپٹل میں ایک ایسا آدمی آیا تھا جو کہ کچھ عجیب سا تھا اور پھر وہ وہاں سے چلا بھی گیا۔ وہ پہلے اسے ٹیئنگ کی تصویر دکھاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ نہیں تھا، جس کے بعد پھر وہ جیونگ کی تصویر دکھاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہی انسان تھا جو کہ اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے بلایا تو وہ ایک دم سے بھاگ گیا وہاں سے۔ پھر ہین کینگ کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کر اسے ساری بات بتا دیتا ہے۔ کینگ ہین سے کہتی ہے کہ یہ معلومات کافی نہیں ہے، اس کے بارے میں مزید ہمیں پتہ کرنا ہوگا جس سے پتہ چل سکے کہ کیا وہ واقعی سیریل کلر ہے۔
دھان اسے کہتا ہے اسی لیے تم مجھ سے شادی کری ہو، جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اس سے شادی تو نہیں کری، میں نے تو صرف شادی کی بات کی ہے، کیا تم جیلس ہو رہی ہو؟ تو پہلے وہ منع کر دیتا ہے، جس کے بعد وہ کہتی ہے اچھا نہیں لگا، اس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم برا فیل کر رہے ہو تو چلو آؤ کہیں چلتے ہیں جہاں پہ تم تھوڑا سا بہتر فیل کرو۔ اس کے بعد وہ اسے لے کر جاتی ہے ایک جگہ پر جہاں پر وہ کچھ کاسٹیوم چینج کرتے ہیں، وہاں پکچرز بناتے ہیں۔ دوسری طرف یوچن کی ماں کو دکھاتے ہیں جو کہ آ رہی ہوتی ہے بارش میں۔ کینگ اسے دیکھ کے پوچھتی ہے کہ وہ بارش میں کیا کر رہی ہے اس طرح سے، تو اتنی دیر میں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے کر جاتی ہے اور وہ ہوش میں آتے ہی کینگ سے سیریل کلر کے بارے میں پتہ کرتی ہے۔ کینگ اسے کوئی جواب نہیں دیتی، پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے آج اسے دیکھا تھا جب میں چرچ سے واپس آ رہی تھی، وہ کچھ پھول لے کر آیا تھا یوچن کے لیے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم اسے جانتے ہو، تم نے اسے کیوں مارا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر کینگ جاتی ہے اس اسمبلی مین کے گھر پہ، اسے پتہ ہوتا ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ جب وہ گھر پہ پتہ کرتی ہے تو اسے ملازم بھی بتاتی ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے سوائے جیونگ کے، اور جیونگ بھی نیند کی گولیاں لے کر سو رہا ہے۔ اس کے بعد کینگ جاتی ہے، جا کر اسی سیکریٹ ڈور کو اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیونگ جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب کینگ جاتی ہے وہاں پہ اس دروازے کو کھول کر تو اندر ایک پورا بیسمنٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ جا کر دیکھنے لگ جاتی ہے کہ وہ عجیب سی جگہ ہوتی ہے، وہ ایک پینٹنگ کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس میں لائٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے، آگے جا کر دیکھتی ہے تو اسے اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہاں پہ سائڈ میں ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ جا کر وہ تلاشی لیتی ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ جب وہ کمرے سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس پینٹنگ کے اندر سے جو موم بتی ہے وہ بجھ چکی ہے۔ اسے کچھ عجیب لگتا ہے، وہ اس پہ ہاتھ لگاتی ہے تو وہ ایک دروازہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب وہ اندر جاتی ہے تو اندر جا کر دیکھتی ہے ایک اور کمرہ ہوتا ہے۔ اس کمرے میں جانے کے بعد اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعی سیٹن کا کمرہ ہے، کیونکہ وہاں انسانوں کے جسم کے مختلف حصے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس کمرے سے باہر آ جاتی ہے۔ پولیس اسٹیشن میں تینوں ڈیٹیکٹیو کینگ کے کیس کے اوپر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں جب ان کا چیف آ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے اس بارے میں نہیں بتایا۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے، جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ واقعی میں ایک جج کے اوپر اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اس کیس کو ایسے کیسے کلوز کر دیا گیا اور کس کے کہنے پر کیا گیا، اس بارے میں پوری تفتیش کرو۔ اس کے علاوہ وہ انہیں پیسے بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے دیر تک کام کرنا ہے تو کچھ کھانے کے لیے آرڈر کر لو، کیونکہ تم لوگوں کو بھوک لگے گی، خالی پیٹ کام نہیں ہو سکتا۔ ہینک کب سے کینگ کو کال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کے بعد وہ کومنڈو کو کال کرتا ہے تو وہ اسے ساری بات بتا دیتا ہے۔ سننے کے بعد فوراً سے وہ چلا جاتا ہے ادھر اسمبلی مین کے گھر پہ۔ کومنڈو اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جسٹیڈیا کی ساری پاور وائلڈ نے واپس لے لی ہے۔ کینگ جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو وہاں پہ جیونگ آ جاتا ہے اور وہ اسے مارتا ہے۔ پھر کینگ بھی اٹھتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتی ہے، لیکن وہ ایک چیز اٹھا کر اسے مارتا ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب کینگ کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک کمرے میں ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیونگ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا پھر سے۔ کینگ اسے کہتی ہے کہ اب تو مجھے ساری اصلیت پتہ چل گئی ہے، تم ہی سیٹن ہو نا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے پھر سے وہی بے وقوفوں والی باتیں شروع کر دی، لیکن اب تم یاد رکھو کہ تم یہاں پہ مر جاؤ گی، تم یہاں سے زندہ تو واپس نہیں جا سکتی۔ پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کیوں کی تھی، تو وہ اسے بتاتا ہے کہ تم ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پہ آ چکی ہو۔ کینگ ایک دفعہ اس کے اوپر حملہ ہونے سے پہلے وہ آتی ہے ان کے گھر، جب وہ گھر پہ نہیں ہوتے۔ پھر وہ اچانک سے اسی طرح دیکھتے دیکھتے اسی بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر ایک کمرے میں چلی جاتی ہے جہاں پہ ایک لڑکی کی ویڈیو چل رہی ہوتی ہے۔ اس لڑکی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ پانی مانگ رہی ہوتی ہے، لیکن ٹینگ اسے پانی نہیں دے رہا ہوتا۔ کینگ یہ دیکھنے کے بعد گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے جیسے ہی پلٹتی ہے تو پیچھے ٹینگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھنا چاہو گے کہ یہ لڑکی مری کیسے تھی۔ وہ کہتی ہے نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ جیونگ کے پاس ہوتا ہے، وہ اسے نشہ نہیں دے رہا ہوتا جس کی اسے عادت ہوتی ہے۔ وہ جیونگ سے کہتا ہے کہ تم میرے ایک کام کرو گے تو اس کے بعد میں تمہیں تمہارا نشہ بھی دے دوں گا۔ وہ اسے کینگ کو مارنے کے لیے کہتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے کینگ کو مارنے کے لیے تو کینگ بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، ساتھ ہی وہ اسے کہتی ہے کہ میں ایک جج ہوں، تم مجھے مار کر تو بچ نہیں سکتے، اس لیے مجھے مت مارو۔ جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے مجھے میرے بھائی نے ایسا کرنے کے لیے کہا، اس لیے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ اس کو مارتا ہے۔ پھر وہ اسے کہتا ہے تم یہی جاننا چاہتی تھی نا کہ میں نے تمہیں کیوں مارنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے تمہیں وجہ بتا دی اور اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ اسے کہتی ہے کہ تم مجھے ویسے ہی مارنا چاہتے ہو جیسے تمہاری ماں مری تھی۔ پھر وہ اسے کہتی ہے مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم سیٹن نے تمہارا باپ یا پھر ٹیونگ سیٹن ہے، لیکن وہ فوراً سے اس کا گلا دبانے لگ جاتا ہے۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتی، اس لیے وہ اسے روک نہیں پاتی۔ آرونگ ہین کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ جسٹیڈیا کی جان خطرے میں، جاؤ اور اس کی جان بچاؤ، اور پھر وہ اسے اپنا چاقو بھی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ لے جاؤ، اس کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ وہ اسے ساتھ چلنے کا کہتا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، جسٹیڈیا مجھ سے ناراض ہے۔ دان فوراً سے جاتا ہے اسی بیسمنٹ میں کیونکہ اس کا راستہ آرونگ نے سمجھا دیا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی جاتا ہے وہ جیونگ کو مارنے لگ جاتا ہے۔ کینگ اسے روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اس کی جان مت لے لینا کیونکہ یہ سیریل کلر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہین کینگ کے اوپر بھی غصہ ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ تمہارے پاس پاورز نہیں ہیں تو تم اکیلے کیوں آ گئی یہاں پہ، کم سے کم مجھے تو بتا دیا ہوتا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں بتایا تو کون سا تم یہاں پہ نہیں آئے، آ تو پھر بھی گئے ہو نا۔ پھر وہ اسے بتاتی ہے یہ سیٹن نہیں ہے، سیٹن یا تو ٹینگ ہے یا پھر اس کا باپ ہے۔ اس کے بعد جسٹیڈیا ہاسپٹل جاتی ہے۔ پھر ہاسپٹل میں آرونگ بھی آ جاتی ہے اس سے ملنے کے لیے۔ آرونگ اس سے معافی مانگتی ہے جس کے بعد وہ اسے معاف کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے تمہارا کیا خیال ہے جو ہمارا کام ادھورا تھا اسے دوبارہ سے شروع نہ کر لیا جائے۔
دوسری طرف اب پولیس والوں کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے اسمبلی مین کی فیملی کا ہاتھ ہے، کیونکہ کینگ کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا اور دوبارہ حملہ انہی کے گھر میں ہوا ہے۔ اگلے دن ہین جاتا ہے ہاسپٹل، کیونکہ کینگ ڈسچارج ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتی۔ کینگ چلی جاتی ہے سیدھا اسی جگہ پر جہاں پر پہلے وائل آیا تھا، اور وہاں پہ وہ وہی والا منتر پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ وائل آ جاتا ہے۔ وائل اسے دیکھ کر ناراض ہی ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے بلانے کی، تمہیں تو پہلے ہی سزا دے چکا ہوں میں، اور ابھی تمہاری سزا پوری نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو صرف شروع ہوئی ہے۔ وہ اس کو بتاتی ہے کہ مجھے سیٹن کا پتہ چل گیا ہے، تم مجھے میری ساری پاورز واپس دے دو، میں تمہیں سیٹن لا کر دے دوں گی۔ وائل اسے اس کی پاورز واپس دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ مایوس مت کرنا۔ پھر کینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ آروگ اور کو منڈو کے ساتھ چلی جاتی ہے جیونگ سے ملنے کے لیے، اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا بہت پہلے، تم اب تک زندہ کیسے ہو؟ پھر وہ جیونگ کو وہاں سے لے جاتے ہیں، وہ اسے ایک گاڑی کے اندر ہی باندھ دیتی ہے، اور باقی جو ڈیمنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ اس کے اوپر پیٹرول چھڑک دیتے ہیں، جس کے بعد جسٹس ٹی آگ لگا دیتی ہے گاڑی کو، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو جاتی ہے۔